باب عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بیان۔ شوہر کی اپنی کنواری دلہن اور متعلقہ یا بیوہ دلہن کے پاس ٹھہرنے کی مدت۔ دلہن اگر کنواری ہو تو شوہر اس کے پاس 7 دن، جبکہ متعلقہ یا بیوہ ہو تو اس کے پاس 3 دن ٹھہرے، جیسے کہ مندرجہ ذیل دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب مرد شوہر دیدہ پر کنواری بیاہ کر لائے تو اس نئی دلہن کے پاس پہلے 7 روز قیام کرے، پھر باری تقسیم کرے، اور جب شوہر دیدہ کو بیاہ کر لائے تو اس کے پاس 3 روز قیام کرے، پھر باری تقسیم کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان کے پاس 3 روز قیام کیا، کیونکہ وہ شوہر دیدہ خاتون تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے پاس 3 روز قیام فرمایا، اور وہ شوہر دیدہ تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ معلوم ہوا کہ نئی دلہن اگر کنواری ہو تو اس کے پاس 7 دن، اور اگر شوہر دیدہ ہو تو اس کے پاس 3 روز قیام کیا جائے گا۔ جمہور شافعی اسی کے قائل ہے۔ احناف کہتے ہیں شوہر دیدہ اور کنواری دونوں کے پاس 3 دن قیام کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کنواری کے پاس 7 دن اور شوہر دیدہ کے پاس 3 دن عدل کے منافی ہے۔ احناف کا موقف گزشتہ واضح احادیث کے خلاف ہے۔ نیز کنواری دلہن کے لیے 7 دن اس لیے مقرر کیے گئے تاکہ اس کی اجنبیت دور ہو جائے اور اس کا دل لگ جائے، جبکہ شوہر دیدہ کے لیے 3 روز اس لیے مقرر کیے گئے ہیں کیونکہ وہ جلد مانوس ہو جاتی ہے اور ماحول میں گل مل جاتی ہے۔ خاوند پر واجب ہے کہ عورت کی شرائط پوری کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرط پورا کیے جانے کی زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث کے علاوہ دیگر دلائل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی شرط کو پورا کرنا لازم ہے، الا کہ ایسی شرط ہو جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، جیسے کہ قرآن میں ہے، اوفو بالعقود، عہد و پیمان پورے کرو، سورۃ المائدہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان آپس کی شرائط پر محافظ ہے، الا کہ کوئی ایسی شرط ہو جو کسی حلال کام کو حرام کر دے یا کسی حرام کام کو حلال کر دے۔ یہ روایت حسن صحیح ہے، ابو داود۔ ان شروط سے کیا مراد ہے جنہیں عورت کی طرف سے مرد پر پورا کرنا لازم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ادائیگی مہر ہے، کیونکہ مہر وطی سے مشروط ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زوجیت کے تقاضے میں عورت جس چیز کی بھی مستحق ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ شرط ہے جو نکاح کے لیے آمادہ کرنے کے لیے مرد نے عورت سے طے کی ہو اور شریعت میں ممنوع نہ ہو۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہی آخری قول زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں جس حدیث میں ہے کہ جو شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے، خواہ ایسی 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ اس سے مراد ایسی شروط ہیں جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے، اور جو ایسی نہیں ہے وہ کتاب اللہ میں ہی شامل ہے، جیسے کہ گزشتہ حدیث المسلمون علی شروطہم کا عموم اس پر دلالت کرتا ہے۔ جن شروط کو پورا کرنا ضروری نہیں، ایسی شروط کو پورا نہیں کرنا چاہیے جو کسی حلال کام کو حرام یا کسی حرام کام کو حلال کر دینے والی ہوں۔
بعض شروط سے تو واضح طور پر بھی ممانت مروی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ وہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود ڈھیلے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جائز نہیں کہ ایک عورت سے دوسری کی طلاق کے بدلے میں نکاح کیا جائے۔ مسند احمد۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر عورت نے نکاح کے وقت یہ شرط لگائی ہو کہ وہ شوہر اس کی سوکن کو طلاق دے گا تو یہ شرط صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ان تمام شروط کو پورا کرنا بھی جائز نہیں جو نکاح کے منافی ہیں، مثلاً یہ کہ عورت کہے کہ تم میری سوکن کے لیے باری تقسیم نہ کرنا یا اسے خرچ نہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ مرد پر ضروری ہے کہ بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں بلاء کی وصیت قبول کرو، بلا شبہ انہیں پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کا زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس تم عورتوں کے حق میں ہمیشہ بلاء کی وصیت قبول کرو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر وہ اس کا کوئی ایک وصف ناپسند کرتا ہے تو یقیناً اس کا کوئی دوسرا وصف پسند بھی کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ معلوم ہوا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، لہٰذا عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور ان کی خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے غصہ پی جانا چاہیے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عورت کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنا مرد پر واجب ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرے۔ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ میں ہجرت کے بعد بھائی چارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی بیوی ام درداء رضی اللہ عنہ کو بہت پھٹے پرانے حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام درداء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ ایسے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔
اس پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور نفلی روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے اور سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ، چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ رکھو بھی اور روزہ چھوڑو بھی، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن معاشرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک چادر سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں حبشہ کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں جنگی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آخر میں اکتا گئی، اب تم سمجھ لو ایک کم عمر لڑکی جس کو کھیل تماشے دیکھنے کا بڑا شوق ہے کتنی دیر تک دیکھتی رہی ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک یا جنگ حنین سے واپس لوٹے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو اس سے پردے کا کنارہ سرکا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی گڑیا نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری گڑیا ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے کپڑے کے ٹکڑوں کے بنے ہوئے دو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھوڑیوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گھوڑے کے پر کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا دو پر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دو گھوڑے تھے جن کے پر تھے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھوں کو دیکھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ اسود رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے کام کاج یعنی خدمت میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے نکل جاتے۔ بخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ انجشہ نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو ہدی پڑھتا لے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا انجشہ ان شیشوں کو آہستہ لے چل۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شیشوں سے مراد خواتین ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشہ سے کہا انجشہ آہستہ چل، انجشہ آہستہ چال چل، ان شیشوں یعنی عورتوں کو کہیں گرا کر توڑ نہ دینا۔ صحیح بخاری۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، اس کے بعد وہ برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہونٹوں کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے اور پانی پیتے، اور جب دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت اتارتی جبکہ میں حائضہ ہوتی، اس کے بعد میں وہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت میرے دانتوں کی جگہ پر رکھتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ مجھے علم ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہو، نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کہتے ہیں، لیکن میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے گئی۔ جب میں موٹی ہو گئی تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سبقت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ حدیث سے ابو ذرا حسن معاشرت کی انوکھی مثال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کرے، کوئی بات نہ چھپائے۔ چنانچہ پہلی عورت بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کی جائے۔ مراد یہ ہے کہ خاوند اس قدر بخیل ہے کہ اس سے کسی فائدے کی امید نہیں۔ دوسری عورت کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہے، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، لیکن پھر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ یعنی لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں، یعنی نہ دوسری شادی کر سکتی ہوں اور اس سے کوئی سکھ ملنے کی امید ہے۔ چوتھی عورت کہنے لگی، میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے اور نہ ہی اکتاہٹ۔ پانچویں عورت کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، یعنی آتے ہی مجھ پر چڑھ دوڑتا ہے، نہ کوئی محبت کی بات کرتا ہے اور نہ کوئی حرکت، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے متعلق پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنے بے پرواہ ہے کہ جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت کہنے لگی، میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہا ہی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے، اور الگ پڑھ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتھی عورت کہنے لگی، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، محبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے پر لگا کر اوندھا
پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہے وہ سب اس اکیلے میں موجود ہے۔ بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ شہوت ہی کم ہے، اور اگر بات کروں تو مارنے کو تیار ہے۔ آٹھویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند چھوڑنے میں خرگوش کی طرح نرم ہے، اور خوشبو میں سونگوں تو زعفران جیسا خوشبودار۔ مراد یہ ہے کہ وہ ظاہری و باطنی طور پر اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ نویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے، وہ قد آور اور بلند ہے، اس کے ہاں اس قدر کھانا پکنا ہے کہ راہ کے ڈھیر جمع ہے، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں جہاں اصلاح و مشورہ کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی پڑی کہ ویسے جائیداد کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں اور جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں، تاکہ جب بھی مہمان آئے تو ان کا گوشت اور دودھ انہیں تیار ملے۔ جہاں اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت کہنے لگی، میرا خاوند ابوذر ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بھوجل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی خود کو موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابوذر نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیا سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابوذر کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، اس کا گھر بہت ہی کشادہ ہے۔ ابوذر کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا، خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دست کا گوشت کا اس کا پیٹ بھر دے۔ ابوذر کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، بھرپور کپڑا پہننے والی، یعنی موٹی تازہ سوکن کی جلن، یعنی سوکن اس کی خوبصورتی اور سمجھداری کو دیکھ کر جلی جاتی ہے۔ ابوذر کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، ہماری کوئی بات کبھی مشورہ نہیں ہماری کوئی بات کبھی مشہور نہیں کرتی، کھانا تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ دودھ سے مکھن نکال رہے تھے، صبح صبح ابوذر باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے نیچے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، مراد ہے اس کی دونوں چھاتیاں۔ ابوذر نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا، اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے، اس نے بھی مجھے بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنی اعزاء و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابوذر نے جو تجھے دیا تھا اس کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سارا قصہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں بھی تیرے لیے ایسا خاوند ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھا۔ بخاری و مسلم۔